أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والأشرف المكين الأشجع المتين حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المعجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين ويعصو بالدين والإيمان كلمة الإيمان باب الأمن والأمان السابق باللسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان والإمام المختار وقاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار وصاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لو أعطينا الراية غدا رجلا كرارا غير فرار والإمام المظفر والشجاع الغزنفر قاسم الطوبى وصقر أبي شبير وشبر قال باب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والنقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا مقتدى
مولانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن ختامه وقوله الحق فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ذرا تسبیح برابر کریں. بس میں ہستی میں شمع حق روشن کرنے والا ارشاد فرماتا ہے، بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عزت کی، نبی کی اور نصرت کی، مدد کی، اور نبی کے ساتھ جو نور نازل ہوا اس کی پیروی کی، اتباع کی، اطاعت کی، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کا ٹھکانہ جنت بننے والا ہے. یہ بات کے یہ جملے ہیں، ایک ایک آیت کا ترجمہ ہے. تو عزیزان ایمان، ہم اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ گفتگو کرتے رہے ہیں اور آج کی گفتگو اسی طرح آگے بڑھے گی کہ قرآن اور اسلامی تاریخ کے تقاضے. قرآن کا تقاضا کیا ہے؟ اسلامی تاریخ کا تقاضا کیا ہے؟ کل میں نے وضاحت کی تھی کہ اسلامی تاریخ کی تخصیص کیوں کی گئی. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ 3 تاریخیں ہیں. ایک مطلق تاریخ ہے، دوسرے مسلم تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، تیسرے اسلامی تاریخ ہے. مطلق تاریخ کے معنی مستشرق نے بھی تاریخ لکھی، گبن نے لکھا ہے اور دوسرے لوگوں نے لکھا ہے، کافروں نے لکھا ہے، مشرکوں نے لکھا ہے، عیسائیوں نے لکھا ہے. یہ مطلق تاریخ ہے. مسلمانوں نے جو تاریخ لکھی وہ مسلم تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے. اب اسلام کے مطابق جو تاریخ ہو
وہ اسلامی تاریخ، اسلام لکھتا نہیں ہے، اسلام کے مطابق جو تاریخ ہو وہ اسلامی تاریخ ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا ہے، آج کے نوجوان کو آج کے زمانے میں، اس تیز زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں، ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کون سی تاریخ اختیار کرنی ہے۔ کیا ہم عام تاریخ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو بنا سکتے ہیں، یا مسلمانوں کی تاریخ پر تکیہ کرتے ہوئے ہم عقیدے اپنے بنا سکتے ہیں، یا کہ اسلام سے جو مطابقت رکھے وہ تاریخ کو ہم سامنے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے اشارے بھی چاہیے، اس لیے کہ قرآن تفصیلی طور پر گفتگو نہیں کرتا، کبھی اشارے میں گفتگو کرتا ہے، کبھی اجمالی گفتگو کرتا ہے، کبھی مختصر گفتگو کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں تفصیلات نہیں ہیں۔ اقیم الصلاۃ تو ہے، نماز پڑھو، مگر نماز کیسے پڑھیں یہ قرآن میں نہیں ہے۔ نماز لازم ہے، لیکن کتنے رکعات ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے۔ حج کرو، حج کی ارکان کے واجبات کی ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ ایسے ہی دیگر واجبات کو آپ دیکھتے جائیں، تفصیل نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، تو پھر تعداد رکعات کا تعین کیسے کریں گے؟ جس قدر من میں آئے آپ پڑھ لیں گے۔ آپ کعبے کے رخ پر آپ کو سجدہ کرنا چاہیے یا ہر رخ پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ قرآن تو یہ بھی کہہ رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ پھیرو وجہ اللہ ہے۔ تو لہذا نماز پڑھنی ہے، ہر طرف اللہ ہے، پڑھو نماز۔ تو نہیں، تعین کیسے ہو؟ بیت المقدس بھی تو قبلہ ہے، ہم ادھر کریں سجدہ؟ نہیں۔ اب ہمیں چاہیے یہ کوئی ایسا آئیڈیل ہو، مثال ہو کہ جس کے رخ کو دیکھ کر ہم رخ اختیار کریں، جس کے قیام کو دیکھ کر ہم قیام کریں، جس کے رکوع کو دیکھ کر ہم رکوع کریں، جس کے سجدے کو دیکھ کر ہم سجدہ کریں۔ جیسے وہ نماز پڑھے ہم بھی ویسے پڑھیں، جیسے وہ روزہ رکھے ہم بھی ویسے روزہ رکھیں۔ جب نبی اعظم نے سحر کو ترک کیا، یا جب نبی اعظم نے افطار فرمایا، ہمارا طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے، ہم پر بھی لازم ہے کہ ویسے ہی ہم ترک سحر کریں اور افطار کریں۔ ایسے ہی تعداد روزہ، رؤیت ہلال، حج کا جانا،
حج کے واجبات، جبکہ انسان دیکھے گا حیدرآباد سے پلین ڈائریکٹ جا رہا ہے اور حیدرآباد کے بیگم پیٹ پر بہت سے مسلمان حج کو جانے والے یہیں سے احرام باندھ کے جا رہے ہیں، اور یہاں کے باتھ روم میں احرام باندھ کے داخل ہوتے ہیں، نیچے سے احرام بھیگ جاتا ہے گندگی میں، وہی احرام باندھے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ، مثلا 200 لوگ ہیں ایسے، اس میں 4-5 آدمی ہیں جو غور کرنا چاہتے ہیں کیا یہ احرام یہاں باندھا جائے، تو اب وہ کیا کریں؟ یہ اکثریت کو دیکھ کر احرام باندھے یا کسی ایسے کہ حکم کو اختیار کریں کہ جو معصوم تھا؟ اب غور کر رہے ہیں، ایسے سارے واجبات ہیں، میں نے تفصیل اس حد تک عرض کی ہے کہ آپ حضرات اس کو سماعت فرما لیں۔ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے مگر چھپا ہوا ہے۔ آپ قرآن کے لفظ کو تو پڑھ سکتے ہیں مگر قرآن کے اثر کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اور ہیں، اثر اور ہے، آپ کی قرآت اور ہے اور قرآن کی عظمت اور ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن کافی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو آسان ہے، لیکن عمل کے میدان میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، عمل کا جہاں تک معاملہ ہے قرآن حکم دیتا ہے اور تفسیر عمل پیغمبر، عمل پیغمبر کو دیکھ کر ہم عمل اختیار کرتے ہیں، یا پھر رسول کے بعد معصومین کے عمل کو دیکھ کر ہم عمل کرتے ہیں۔ تنہا قرآن بولتا نہیں ہے، اتنا مجبور ہے قرآن، تیر مارے تو تیر کھاتا ہے، جلا دیں تو جل جاتا ہے، مگر بولتا نہیں۔ آیتیں کبھی بولیں گی؟ لفظوں میں کہیں کلام کی طاقت ہوگی؟ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے کہ قرآن بولتا ہے۔ قرآن میں خود بولنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن قرآن کے آیات میں یہ طاقت ہے کہ دوسروں کو کلام کا سلیقہ دیتی ہے۔ قرآن کی آیتوں میں یہ اثر ہے کہ آیت بڑھ کر میت کو بولنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور کل مبہ الموتى، اس کے ذریعے میت سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا بے ذات ہی قرآن یوں عظمت کا حامل ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام صامت ہے، بولتا نہیں ہے۔ جب بولتا نہیں ہے تو کس کام کا ہے؟ صرف قسم کھانے کے لیے، سر پہ رکھنے کے لیے، بیٹی کے جہیز میں دینے کے لیے، یا سینے پہ لٹکانے کے لیے، یا حافظ بن جانے کے لیے، یا قرات کرنے کے لیے، یا اچھی آواز میں پڑھنے کے لیے؟ اسے کیا حاصل ہوا؟ یہ سب کرنے کے بعد ارشاد ارشاد الہی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے کیا دلوں میں مہریں پڑ گئی ہیں؟ تو تدبر کی ضرورت ہے، تدبر کے ساتھ ساتھ خود تدبر کریں تو تمہارا تدبر ہے، تمہاری فکر ہے، تمہاری سوچ ہے۔ اپنی سوچ پر بھروسہ نہ کرو، معصوم کی سوچ تک جاؤ۔ معصوم کی سوچ تک، معصوم کی فکر تک جاؤ، وہ ہو جو حکم دے اس پر عمل کرو تو عمل ہو سکتا ہے۔ حضور میں یہ نہیں کہتا کہ خود آپ کو بیمار کرے، خدا آپ کو ہمیشہ صحت سے رکھے، مگر فطرت انسانی ہے، نیچر ہے، بیمار ہوتے ہیں۔
بیمار ہونے پر کیا کرتے ہیں آپ؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سمجھدار افراد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ صحت دیتا ہے؟ ڈاکٹر صحت نہیں دیتا، ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، دوا تجویز کرتا ہے، کاغذ پر لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ لے کر آتے ہیں، لے کے آ کے مریض کے سرانے تکیے کے نیچے رکھ دیں تو صبح تک صحت ہو جائے گی؟ ہمیشہ کے نیند ہو جائے گا۔ وہاں سے سیدھے آپ وہ نسخہ لے کر جاتے ہیں میڈیکل ہال، دوا خریدتے ہیں، دوا لا کے رکھ دیں سامنے، نہ پلائیں نہ کھلائیں، انجیکشن کی ضرورت ہو تو انجیکشن نہ دے تو کیا حال ہوگا؟ چلے جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ وہ ڈاکٹر جاہل ہے؟ نہیں جناب، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ، بہت بڑی فیس دیا میں نے، اور اس کے بعد ہی کہیں یہ حاصل ہوا ہے۔ اتنی بڑی فیس دے کے اتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ نے یہ لکھا لیا نسخہ، اور اس کے بعد آپ لا کر رکھتے ہیں یہ نسخہ کافی ہے، مجھے صحت ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی کہے گا کہ یہ نادان ہے، اس کی پہلے عقل کا علاج کرو، اس کے دماغ کا علاج کرو اس کو، کہ نسخہ کبھی کافی ہوتا ہے، دوا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر لکھے، نسخہ لے جا کر دوا لاؤ، استعمال کرواؤ، تب کہیں صحت آئے گی۔ یہی بات ہے، قرآن پڑھو اور عالم قرآن کی خدمت میں جاؤ۔ اب وہ بتائے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، واجب کیسے ادا کیا جائے، دوستوں سے کیسا ملا جائے، سلام علیکم کب کہا جائے، کب نہ کہا جائے، یہ ساری باتیں قرآن میں ملے گی، لیکن عمل اب پیغمبر میں یا معصوم کا ہوگا، عمل کر کے بتائیں گے۔ ان کو دیکھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا، ہم اگر ان کو نہ دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کو ہی پڑھ لینے سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عزیز جناب، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہاں کتنے دیکھ رہا ہوں بہت ہی قابل لوگ یہاں پر ایجوکیٹڈ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ انگلش ٹیکسٹ بک میں شیکسپیئر کے ڈراماز ہیں، شیکسپیئر کے ڈرامے انگلش میں ہیں، آپ کو انگلش آتی ہے تو پڑھ لیجئے، تو نہیں؟ ایک پروفیسر کی ضرورت ہے، وہ جو ڈرامے پڑھائے گا، شیکسپیئر کے ڈرامے انگلش میں ہیں، وہ پڑھائے گا ایک انگلش کا پروفیسر، حالانکہ وہ انگلش ہے۔ اجی جناب، فرض کی کسی کی مادری زبان مدر ٹنگ انگلش ہے، اس کو بھی پروفیسر پڑھائے گا شیکسپیئر کے ڈرامے، اس کی مدر ٹنگ تو انگلش ہے نا، ڈرامے بھی انگلش میں ہے، اب پروفیسر کی کیا ضرورت ہے؟ کہ تم جیسے من میں آئے سمجھ جاؤ گے۔ لکھنے والے نے کیا نزاکت پیش کی ہے، لفظوں کو کیسے استعمال کیا، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ تو استاد بتائے گا، لفظ لفظ کو بتائے گا، صرف کو بتلائے گا، انداز کو بتلائے گا، حسن کو بتلائے گا، قوت کو بتلائے گا، اس کے بعد پوچھے گا بات سمجھ میں آئی حضور؟ ایک انسان کے عمدہ کلام کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کیا استاد کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے عمل پیغمبر کو دیکھیے اور اس کے بعد آپ عمل کیجئے۔ آپ کو اختیار نہیں ہے خود عمل کرنے کا۔ اب غور فرما رہے ہیں، اب یہاں سے میں آپ کے ذہن کو لے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں بات میں اپنے سمجھا دوں۔ دو مقام میں بتانا چاہتا ہوں جہاں سے میرا مطلب واضح ہوگا کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ایمان، آپ ذرا غور فرمائیں، ایک جنگ ہے، جنگ جمل،
ایک جنگ ہے جنگ صفین. میں جنگ نہیں پڑھنے والا ہوں. ایک ہی جنگ میں کئی گھنٹے لگتے ہیں. 2 جنگ کا نام لیا ہے. جو حیران ہو جائیں گے 2 4 گھنٹے میں بیٹھنا پڑے گا. میں جنگ نہیں پڑھنے والا ہوں. میں ایک شاہد پیش کرنا چاہتا ہوں. یا ایک ہی شاہد پیش کروں. جنگ صفین جنگ صفین کے درمیان کا شاہد اور جنگ جمل کے آغاز کے پہلے کا شاہد، یہ 2 چیزیں ہیں. آپ کو سمجھنا ہے. بہت ہی واضح، بہت آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں. جنگ جمل میں 2 لشکر تھے. ایک لشکر امیر المومنین کے سرکردگی میں آیا. ایک لشکر ایک معظمہ کی، محترمہ کی سرکردگی میں آیا. عزت والی بی بی، ان کے ماتحتی میں سب مرد آئے. کیوں آئے؟ سب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مقابل میں جو علی ہے ان کو قتل کرنا ہے. آواز ایک نسوانی اٹھ رہی تھی کہ میرے بیٹو جاؤ علی کو قتل کر کے آؤ، جنت ملے گی. تو اب آپ دیکھیں ایک گروپ ایسا ہے جن میں کی ہر فرد علی کو قتل کرنا چاہتی ہے. دلوں میں دشمنی ہے، محبت نہیں ہے. اور ایک گروپ جو علی کے ساتھ آیا ہے، جو لشکر ہے، اس کے ہر فرد کے دل میں محبت ہے، ایسی کہ میں پہلے مارا جاؤں مگر مولا بچ جاؤں. یہ 2 گروپ ہیں. نماز کا وقت آیا. مولا کائنات نے کہا نماز پڑھ لیں. سب نے عرض کیا مولا معلوم نہیں اس کے بعد ہم زندہ رہتے ہیں نہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ممکن ہے زندگی کی آخری نماز ہو. تو ٹھیک ہے آؤ جماعت کی نماز. اب جماعت کی نماز مولا کائنات کھڑے ہو گئے. سوچئے کون سا دور ہے، اور کوئی مسجد تو نہیں ہے، وہ میدان، اور ادھر بھی 1 لاکھ کا لشکر، ادھر بھی 1 لاکھ کا لشکر ہے. اس سے زیادہ کا ہے، میں یقینی چیز عرض کر دی. لشکر ادھر بھی لشکر ادھر بھی. مولا کائنات کھڑے ہوئے نماز کے لیے. چاہنے والے آئے جلدی جلدی وضو کر کے مولا کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، اقامت پہ نہیں کہی گئی. ایک مطلب شور اٹھا ادھر سے ان لوگوں سے جو علی کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، ذرا ٹھہرو، ہم علی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ہم علی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. علی رک گئے. علی صرف کھڑے ہو گئے اور اسلام میں مسئلہ بن گیا کہ اگر فضیلت کی وقت جاتی ہے جائے. اگر معلوم ہو کہ چند مومن آ رہے ہیں جماعت میں شریک ہونے، جماعت میں تاخیر کرو تاکہ مومن آ جائیں. بات سمجھ میں آئی؟ علی اگر کھڑے بھی ہو جائیں ثانیے کے لیے تو شریعت بن جاتی ہے. اب علی کھڑے ہوئے علی. اچھا اجازت ہے تو آؤ نماز پڑھو. تم نے ارے کیسے اجازت نہ دیتے؟ آؤ نماز پڑھو. وہ مکہ مسجد تو نہیں تھی، ادھر یہاں سے وہاں تک نل لگے ہوئے تھے یا کوئی بڑا ہاؤس. 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی. سب نے وضو کیا. پانی بہ رہا تھا، دجلہ و فرات کی نہر جا رہی تھی ملی بھی. وہاں سے یہ لوگوں نے وضو کیا تو کتنی دیر لگی ہوگی. علی کھڑے ہوئے، سب وضو کر کے آئے.
جب علی نے دیکھا اور پوچھا سب نے وضو کر لیا؟ کہاں؟ کیا کہہ رہے میرے مولا کے جنہیں غیر کے لیے بھی کس قدر انتظار مولا فرما رہا ہے. استادہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ سب وضو کر لیا سب نے. مولا اقامت کہی، مولا کائنات نے نماز شروع کی، نماز تمام کی. تفصیل عرض نہیں کرنا ہے، صرف عرض کرنا ہے نماز تمام کی. جیسے ہی نماز تمام کی ایک شور اٹھا، شور اٹھا. دیکھیے شور اٹھانے والے، آواز دینے والے وہ تو نہیں کہ جو ساتھ آئے. میں توجہ چاہتا ہوں، یہ سب ساتھ آئے، ہر جگہ علی کے پیچھے نماز پڑھتے آئے ہیں. اب جو تازہ نماز پڑھنے والے، نئے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کا شور اٹھا. کہ کیا اٹھا؟ شور اٹھا، آج ہم کو زمانے بعد محمد کے پیچھے نماز پڑھنے کا مزہ آ گیا. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ تشریف فرمائیں، لاؤڈ اسپیکر ہٹ جائے تو آواز وہاں تک نہ جائے. یہ پرانا دور نہیں ہے کہ باہر لاؤڈ اسپیکر کی نماز پڑھی جاتی تھی، باہر لاؤڈ اسپیکر کی مجلس پڑھی جاتی تھی. سنا کہ کمال اعظم کی دوڑی میں میرے والد مرحوم مجالس پڑھا کرتے تھے، جو بزرگ ہیں جو جانتے ہوں گے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے آخر تک وہاں تک آواز آتی تھی. وہ بھی گئے، دور بھی گیا. اب ہم تو محتاج ہو گئے یہ لاؤڈ اسپیکر کی. لاؤڈ اسپیکر ہوگا تو آپ تک آواز پہنچے گی، ایک کمزور ہوگا تو آواز نہیں پہنچے گی، وہاں سے اشارے کریں گے آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. لاؤڈ اسپیکر ضروری ہے. یہ 1 لاکھ کا مجمع نہیں ہے، یہ مجمع کے لیے لاؤڈ اسپیکر ضروری ہے. وہاں 1 لاکھ سے متجاوز، خود علی کے 1 لاکھ، ان کے 1 لاکھ. اتنا بڑا مجمع علی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے. صفیں کہاں تک ہوگی، میدان پر ہوں گے. اب علی کی آواز کا یہ معجزہ تھا، آواز نہ پہنچے تو مزہ نہ آئے. ہر معموم کے کانوں تک آواز گئی. یہ اعجاز علی ہے، بغیر کسی آلے کے. حضور آلے کا اگر ضرورت ہوتی تو علی اس آلے کے محتاج ہو جاتے. جو کسی آلے کا محتاج ہو جائے وہ علی علی نہیں ہے.
علی کی آواز میں وہ اثر ہے، وہ اعجاز ہے۔ جہاں تک علی چاہیں، جس کو سنانا چاہیں وہ نہ سننا چاہے مگر علی سنانا چاہے تو اس کے کان تک آواز پہنچے گی۔ اتمام حجت لازم، کان تک آواز پہنچی تب تو تصدیق کیا۔ آج محمد کی نماز کا مزہ آ گیا تو معلوم ہوا محمد کا بھی نماز کا مزہ جانتے تھے۔ اس کے بعد سے 3 دور تک 3 الگ الگ مزے تھے، کوشش کی مگر محمد کا مزہ نہیں آیا۔ یہ تینوں دور کو ہٹایا، تینوں دور کو ہٹایا تو اب چوتھا دور وہ آیا کہ نبی سے مل گیا۔ آواز سے آواز ملی، نماز سے نماز ملی، رکوع سے رکوع ملا، سجدے سے سجدہ ملا، قرات سے قرات ملی، ذالین سے ذالین ملی۔ ملا کے دیکھا۔ چاہنے والے تو وہ تھے کہ جو مستقل چاہنے والے تھے، جو سب بلا فصل والے تھے، دوسرے جو شور کر رہے تھے۔ اب محمد کی نماز کا مزہ آ گیا تو اب انہوں نے لہجے کو لہجے سے ملا کر دیکھا، انداز کو انداز سے ملا کر دیکھا، علی کے قیام کو محمد کے قیام سے ملا کر دیکھا، علی کے قیام کو محمد کے قیام سے ملا کر دیکھا۔ علی کیسے کھڑے ہیں، کس طرح کھڑے ہیں، مگر پھر بھی یہ سب پیچھے تھے۔ اب 1 لاکھ کا مجمع ادھر، 1 لاکھ کا مجمع کہاں تک گیا؟ وہ آخری صف کے لوگ تو علی کو نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے، وہ آواز سن رہی ہیں تو ایک تشنگی رہی پھر بھی اس نماز میں۔ آواز تو آ گئی محمد کی آواز۔ یہ گھرانے میں آوازوں میں بھی تبدیلی نہیں آتی، مگر مزہ تو آ گیا، لطف آ گیا۔ قرات کو سن کر بہت لطف اٹھایا، مگر یہ دیکھ نہیں پایا مجمع، سب پیچھے تھے، بہت دور تک تھے کہ علی کیسے کھڑے ہیں اور نبی کیسے کھڑے رہا کرتے تھے، کس طرح آپ قیام فرماتے تھے۔ یہ تشنگی رہ گئی، تو اس تشنگی کو دور کرنا ہے۔ یہ تشنگی اگر رہ جائے ذہن میں تو پھر انصاف کرنے میں بڑی مشکل آئے گی۔ علی کی عدل کا تقاضا تھا، عدالت کا تقاضا تھا، اس مشکل کو بھی ذہن سے ہٹائیں۔ پھر صفین کے منزل میں آپ دیکھ لیں، جنگ چلتے چلتے مہاجرہ ہجوم، یک لخت حملہ ہر طرف سے۔ ایک مرتبہ صفین والے امیر شام کے لوگوں نے کہا ایسے اگر لڑتے رہو گے تو سب کا صفایا علی کا بیٹا صفایا کر دے گا، تو کیا کریں؟ سب مل کے تیر چلاؤ۔ لا تعداد تیر چلے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، علی ہیں یہ، لا تعداد تیر چلے، بارش کے قطروں کی طرح تیر آ رہے تھے۔ جب تلواریں چل رہی تھی علی خاموش تھے، جب نیزے سے لڑائی ہوئی علی خاموش تھے، لیکن جب تیر بارش کی طرح چلے آ رہے تھے تب علی نے اس شاگرد کو جس کو بڑی محنت سے تیار کیا تھا، عبداللہ ابن عباس کو بلایا، ادھر آؤ، بلا کے کہا ابن عباس میرا مسلح کہاں ہے؟ مسلح لیا، کہا بچھاؤ، کہاں اپنے لگے؟ عبداللہ ابن عباس شاگرد تھے، ہمت کی، شاگرد استاد سے بات کرنے میں ہمت کرتے ہیں، ہمت کی کہ مولا تیروں کی بارش ہے، اب ایسے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے؟ عبداللہ ابن عباس یہی تمہیں بتانا چاہتا ہوں، بچھاؤ مسلح بچھایا، علی کھڑے ہو گئے،
تیروں کے زد پر علی کھڑے ہیں، سنسناتے تیر چل رہے ہیں، سامنے کوئی تیر روکنے والا نہیں ہے، مگر آپ ذرا غور کریں، ہر تیر چلانے والا اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہا ہے، آسمان پہ تیر نہیں چلا رہا ہے، ہر ایک علی کا نشانہ لے رہا ہے، ہر ایک علی کا نشانہ لے رہا ہے، یعنی ہر مقابل کے آدمی کی نگاہ میں علی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے علی کیسے کھڑے ہیں، ہاتھ کہاں ہے۔ چلانے والا تیر چلاتے چلاتے دیکھ رہا ہے، دشمن دیکھ رہا ہے، تلوار رکھنے والا دیکھ رہا ہے، علی کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ کدھر ہے، آنکھیں کیسی ہیں۔ جب علی تشہد میں گئے تو علی نے سر کو ایسے ایسے کیا کہ نہیں کیا، کعبے ہی کی طرف رہا۔ مسجد نبوی میں بھی اگر علی بتاتے تو چھوٹا مقام تھا، یہ تو میدان میں بتایا، لاکھوں کے درمیان بتایا۔ بات ہی ایسی ہے، علی بھی محمد بھی جب علی کا حق ظاہر کرنا چاہ رہے تھے تو لاکھوں کے مدد میں میدان میں غدیر خون میں منبر بجا کر ہاتھوں میں بلند کر کے اعلان کر رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ حق کو ظاہر کرنے کے لیے رسول نے میدان و مجمع کا انتخاب کیا۔ اب محمد کی نماز کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے، طریقے کے ظاہر کرنے کے لیے علی نے بھی میدان کا انتخاب کیا، مگر خطرناک میدان علی کے پاس تھا۔ وہاں غدیر میں آنکھ نگاہوں کے تیر تھے، وہاں بھی تیر تھے، جن جن کے دل جل رہے تھے وہ آنکھوں سے تیر برسا رہے تھے، اور یہاں اصلی تیر سے جو چل رہے تھے اس میں محمد کے انداز کو، محمد کے طریقے کو، محمد کی نماز کو حد ہو گئی۔ محمد کے ہاتھ کہاں رکھتے تھے اور محمد کس طرح تشہد پڑھا کرتے تھے، اس کو آنکھیں کیسی ہوتی تھی، کیا لب مبارک ہلنے کے بعد کیا سر میں کہیں حرکت ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی، یہ ساری باتیں بتائیں۔ یہ ایسا انداز علی کا تھا، تلوار چلانے والے نے رک کے دیکھا، تیر انداز نے تیروں کو روک کر دیکھا، نیزہ بردار نے نیزوں کو روک کر دیکھا، کہا سب نے آئے تھے شام کی طرف سے، مگر کہا ارے محمد کا طریقہ یہاں ہے۔ اپنے عمل کے ذریعے عمل پیغمبر کو ظاہر کرنا یا حق کو ظاہر کرنا یہ علی کا کام تھا، یہ اہم کام نہیں تھا۔ کتنا اہم کام تھا کہ علی نے کیسے مقام کا انتخاب فرمایا۔ تو اب سمجھ میں آیا آپ کو، علی کو سمجھنا ہے تو مشکلوں میں جا کے سمجھو،
کسی بوسیدہ تاریخ کے پھٹے ہوئے لفظوں کے ٹوٹے ہوئے لفظوں کے اندر علی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ کبھی اپنے عقیدے کو تاریخ کے حوالے نہ کرو، کبھی یہ نہ کہو کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ علی نے فلاں کی بیعت غیر معصوم کی بیعت کی، تو اس تاریخ کو اٹھا کر دیوار کو پھینک کے مارو۔ معصوم کسی کی غیر معصوم کی کبھی بیعت نہیں کرتا۔ مسلسل عرض کرتا آ رہا ہوں کہ قرآن کے اور تاریخ کا وہ بھی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ تاریخ کی حقیقت کیا ہے اور ہمارے تاریخوں کا حال کیا ہوا۔ اب کون سی تاریخ ہماری ایسی ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسلامی تاریخ ہے؟ کوئی تاریخ آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم نے ان کو اجاڑ دیا، برباد کر دیا، ضائع کر دیا، نہیں، بلکہ وہ لوگ کے جو دشمن تھے انہوں نے ضائع کر دیا تاکہ یہ بات باقی ہی نہ رہے۔ جب باقی ہی نہ رہے تو پھر ان کا دین، ان کا مذہب، ان کی ملت، ان کا فرقہ یہ کیسے باقی رہیں گے؟ ایک ساتھ 615 سال تک مسلسل 615 سال تک بنو امیہ بنو عباس نے مسلسل حملہ کیا۔ ایک دو دن کا حملہ، ایک سال دو سال کا حملہ، 600 سال، 6 سینچریز، 6 صدیاں، اور اس کے بعد 15 سال، یعنی 615 سال تک بنو امیہ اب بنو عباس کا حملہ ہوتا رہا۔ کس طرح ہوتا رہا؟ کتابیں جلائی گئی، کتابوں کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد رات بھی چل رہا ہے، آواز دی علی، اگر اس کا نام علی ہے وہ پلٹ کر دیکھا تلوار چلی، حیدر پلٹ کر دیکھا تلوار چلی، حسن، حسین، عباس، تلوار چلی، نام لے کر کاٹا جاتا تھا۔ بات ایسی بڑھ گئی تھی کہ گھروں میں بنو امیہ بنو عباس کے سپاہی گھس کے آ جاتے، اب وہ عورتیں بیٹھی رہتی، ان کی گودیوں میں بچے ہوتے، اور بچوں کے لیے وہ عورتیں بیٹھی رہتی۔ ہمارا سلام ہے ان عورتوں پر، بیویوں پر، مومنات پر، کہ انہوں لے کے بچوں کو بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا بتا تیرے گود میں جو بچہ اس کا نام کیا ہے؟ مثلاً اس نے کہا میرے بچے کا نام حیدر ہے، جواب میں کہتے اس کا نام بدل دے، ماں سے کہہ رہے ہیں اس کا نام بدل دے، حیدر نہ ہو، اس کے جگہ اس کو کوئی دوسرا نام دیتے، فلاں نام رکھو۔ وہ بیویاں کیسی تھیں کہ تو کہہ رہا ہے کہ نام حیدر کا بدل دو، گلا کاٹتا ہے کاٹ لے میرے بچے کا، مگر میں حیدر کا نام نہیں بدلوں گی۔ یہ کس طرح حفاظت کرتی آئیں یہ بیویاں، یہ عورتیں۔ آپ غور دیکھیں، ایسا سب کچھ تھا۔ ایسے میں مکمل تاریخ آپ کے پاس آئے گی تو علماء کے گلے کاٹے گئے، زبانیں کاٹی گئیں، کتابیں جلائی گئی، شیعوں کو کاٹا گیا، عورتوں کی گودیاں خالی کی گئی، بچوں کے گلے کاٹے گئے۔ اب آپ بتائیں آپ کے پاس مذہب کیسے رہے گا؟ شریعت کیسے رہے گی؟ کتابیں ہیں نہیں، باتیں سیدھی کیسے آئیں گی؟ تاریخ کدھر سے آئے گی؟ اب علماء یہی کام کریں گے کہ کم از کم جو چیزیں پھیل گئی ہیں، منتشر ہو گئی ہیں، ان کو جمع کیا جائے۔ 1000 ہجری جہاں پر مجلس الرحمہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، کتابوں میں بکھری ہوئی باتوں کو جمع کیا ہے۔ یعقوب کلینی کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی کافی 20 سال میں لکھی ہے، ان کو پتہ چلتا زمانہ کیسا تھا۔ دیکھیے آپ، یعقوب کلینی کو پتہ چلا کہ یہاں سے 150 میل کے فاصلے پر ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک روایت ہے، اس طور پر گدھے پر بیٹھ کے نکلتے، دن بھر کسی بھی ایک مقام پر چھپے بیٹھے رہتے۔ یعقوب کلینی کا حال تھا، رات میں سفر کرتے، کئی دن میں وہاں پہنچتے، پھر وہاں سے وہ ایک روایت لیتے، پھر ویسے ہی آتے، آگے گھر میں بیٹھ کے وہ روایت کو پھر اپنی کتاب میں درج کرتے۔ 20 سال تک ایسی مشکل کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد کتاب تیاری، جس کو کافی کہتے ہیں۔ آپ کے علماء نے ایسی محنت کی ہے۔
ایسی مشقت کی. اس کے بعد بھی کسی عالم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری کتاب کی ہر بات صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کسی کتاب کا نام صحیح نہیں ہے. کسی عالم نے صحیح نہیں رکھا. دوسروں نے 6 صحیح رکھے, ہمارے پاس ایک بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہماری کتاب میں بھی ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ کتاب کو دیکھ کر ایمان نہ لاؤ. نہیں, پہلے اب جب ایسا ہے علم رجال ٹوٹا ہوا, کتابیں جلی ہوئی, علوم شتہ, ہماری ساری چیزیں منتشر, اب ایمان اپنا محفوظ ہو تو کیسے ہو, لائیں بات یقین کریں تو کیسے؟ تو اس کے لیے ایک پیمانہ دے دیا گیا, بس اس کو عمل کیجئے گا. کیا کہ دیکھیں تاریخ ہو, کوئی روایت ہو, دیکھو اس سے اگر اہل بیت کے کسی فرد کی عظمت متاثر ہوتی ہے, کتاب کو نہ مانو, روایت کو نہ مانو. اگر عظمت متاثر نہیں ہوتی ہے مانو, اگر ہوتی ہے نہ مانو. کوئی کتاب ہو تو مطلب کیا ہوا کہ کتاب کے ذریعے آپ کا عقیدہ نہیں بنے گا, بلکہ اہل بیت کی عظمت میں تاریخ کو آپ پرکھیں گے, تاریخ کو آپ پرکھیں گے اپنے اہل بیت کی عظمت کے نشانی کے ساتھ. ساری روایات و تفاصیل سب کے لیے یہی اصول رہے گا. اس اصول پر آپ عمل کریں تب کہیں آپ صحیح عقیدے پر رہ سکتے ہیں. کیا کریں؟ یہ دوسری کسی قوم کے پاس یہ مشکل نہیں ہے. آپ عمومی کسی کی تحریر لا کر آپ استدلال کریں تو درست نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی قوم ایسی مشکلوں سے نہیں گزری ہے جو ہماری قوم گزری ہے. آج تحقیق کا دور آیا ہے, ریسرچ ہو رہی ہے. ہمارے پاس سارے علماء, میں توجہ چاہتا ہوں کہ عرض کر رہا ہوں, سارے علماء مشغول ہیں ریسرچ میں, تحقیق میں. لوگ اعتراض کر رہے ہیں یہ کیوں ریسرچ کی جا رہی ہے, یہ کیوں تحقیق کی جا رہی ہے, کتابیں کافی ہیں. یہ تم کہتے ہو کتابیں کافی ہیں, ہم تو کہتے ہیں قرآن بھی کافی نہیں ہے. قرآن کے لیے بھی تفسیر کی ضرورت ہے, قرآن کے لیے عمل پیغمبر کی ضرورت ہے, عمل معصوم کی ضرورت ہے, نص معصوم کی ضرورت ہے. کیوں ریسرچ کر رہے ہو؟ اب لوگ ڈر رہے ہیں, ریسرچ سے گھبرا رہے ہیں, روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل یہیں روکتے ہیں کہ وہاں بریک لگاتے ہیں کہ ریسرچ کی کیا ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم آج کل کی دنیا میں کمپیوٹر کی دنیا ہے, ساری چیزیں سی ڈی میں آ رہی ہیں. وہ چھوٹی سی چیز میں ایک سیلولائٹ کا بنا ہوا ہے, اس میں ہزاروں چیزیں آ جا رہی ہیں, تحقیق کر کے لکھی جا رہی ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں, تحقیق کرو لکھتے جاؤ, تحقیق کرو لکھتے جاؤ, اور اس کو منتشر کرتے جاؤ تاکہ پھر وہ دور پلٹ کے نہ آئے کہ کتابیں جل گئیں, یہ جل گئیں. نہیں, اب یہ سی ڈی نہیں جل سکتی ہیں, ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے. تو کیوں پھیلاتے ہیں؟ اعتراض کیا جا رہا ہے. ہم خوش ہیں اور کہہ رہے پھیلاؤ. اعتراض کیوں؟ اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں وہ 14 صدیوں میں کوشش کر کے جن چہروں پر نقابیں ڈالی گئی تھی, آج وہ نقاب الٹنے والی ہے. کمپیوٹر کا زمانہ, سی ڈی کا زمانہ, اور اگر باتیں آگے بڑھ گئیں, اور اس کے ساتھ ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے. ٹیلی ویژن کی بات میں اچھی باتوں کو لے کہہ رہا ہوں, ٹیلی ویژن بری باتوں میں بھی ہے, اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اس پہ نظر آئے گا, مجلس سے نظر آتی ہے نا آپ کو, ذاکر پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, آپ کی سلوات سنتے ہیں, آپ خود اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں سی ڈی میں سے, اور سی ڈی سے وہ منتقل ہوتا ہے, اور وہ کمپیوٹر سے نکلتا ہوا جاتا ٹیلی ویژن میں, آپ دیکھتے ہیں. ایسی سی ڈی ہم چاہتے ہیں, ایسی سی ڈی آ جائے. دنیا کوشش کر رہی ہے, سائنس کوشش کر رہی ہے کہ اب ایسی سی ڈی بنائیں. سابقہ آوازوں تک تو پہنچ گئی دنیا,
سابقہ آبادوں تک تو پہنچ گئے سائنسدان، ابھی اس کا کنٹرول نہیں کر پائے ہیں کون سی آواز کس کی ہے۔ کتنے دل دھڑک رہے ہیں کہ فلاں آواز نہ آ جائے، کوئی پیروں کی دھمک نہ آ جائے، پہاڑی بجانا نہ آ جائے، من کنتو کے اعلان پر کس کا چہرہ اترا تھا وہ نہ آ جائے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ کون علم لے کر گیا ہم دیکھیں گے، کس نے علم کو گاڑ دیا ہم دیکھیں گے، کس نے تلے خیبر کو اگاڑا ہم دیکھیں گے۔ تو عزیزان ایمان، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں ہم وہ دن کب آئے گا کہ سائنسدان جو ساری پرانی چیزوں سے پردہ ہٹائیں گے، کتنے چہرے کھل کے آئیں گے، کتنوں کی نقابیں اتریں گی، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ فضائل میں بھی مسائل میں ہر چیز آ جائے گی سامنے۔ آپ انتظار کیجئے، اور ہمارا مذہب بھی انتظار پر ہے۔ اور خدا نے نہیں کہا تھا فانتظروا انی معکم من المنتظر، تم بھی انتظار کرو، میں انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ تو اس طرح دل میں یقین ہے۔ تو عزیزان ایمان، ہم انتظار کر رہے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں تو پرسوں بات آ جائے گی۔ ہم گھبراتے تو نہیں ہیں۔ حضور ہمیشہ عرض کرتا ہوں، گھبراتا وہ ہے جو بنا بنا کے سجاتا ہے، اس کے بعد مانتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنا کر جو مانتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی صورت سامنے نہ آ جائے، اصلی صورت سامنے نہ آ جائے۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم نہ بناتے ہیں اور نہ بنا کے مانتے ہیں۔ اللہ نے جس کو بنایا بس اس کو مانتے ہیں۔ تاریخ کو کیسے سمجھا جائے، میں قدم قدم جستا جستا آگے بڑھ رہا ہوں، تاکہ اب یہ تیسری مجلس جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اب چند مجلسیں رہ گئی ہیں، 6 مجلسیں رہ گئی ہیں۔ کوشش کرنا چاہتا ہوں میں کہ ان 6 مجلسوں میں مقصد تک ہم پہنچ جائیں۔ اگر بات پائے تکمیل تک نہ پہنچے، حقیقت کچھ تو معلوم ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کو، بزرگوں کے سامنے ایک خاکہ پیش کر دوں کہ تاریخ کو کیسے پڑھنا ہے۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ تاریخ نہ پڑھو، تاریخ پڑھو، بہت کچھ پڑھو، مگر اپنے ذہن کو ٹھیک کر کے پڑھو۔ آپ کے ذہن میں اتنا اثر رہے کہ دوسروں کی تاریخ کو دیکھ کر آپ متاثر نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے، آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو آپ کے ذہن کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ آپ خود متاثر نہ ہو بلکہ دوسروں کو متاثر کریں۔ یہ آپ کا اپنا طریقہ ہونا چاہیے، اس پر آنا چاہیے۔ روایتیں بہت سے ہیں، میں کیا بتاؤں، اب میرا وقت ختم ہو گیا، کہ جس چیز پر لانا چاہتا تھا پہنچ نہیں سکا میں کل عرض کروں گا بقیہ بات۔ ماتیں بہت اہم بات تھی۔ لوگ اب سے 200 سال پہلے ابن سعود کے پاس حجاز میں جیسے لوگ اقتدار پر آ گئے تھے، ان کے ساتھ دینے والے کچھ ایسے ملا تھے جن کے ذہن میں صرف محمد آل محمد کو ڈی ویلو کرنا تھا، عزت، یہ تو کیسے کہوں کہ عزت کو ختم کرنا تھا، یہ خود تو ختم ہو جائیں گے، عزت ختم نہیں ہو سکتی، ڈی ویلو کرنا چاہتے تھے۔
یہ 200 سال سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کا کام ہے۔ اب وہ جو نظریات اور طریقہ کار لے کر چلے تھے اس سے متاثر ہو کے کچھ لوگ ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا یہ ان کی نگاہیں صرف ظاہر پر پڑ رہی ہیں، حقیقت تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ پڑھیں تو ایسے کہ ہر واقعے پر غور سے پڑھیں، کسی بھی بات پر اٹھائیں کہہ دیں یہ کیسے ممکن ہے، ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ اجی آپ کی عقل کتنی ہے؟ آپ کی عقل اتنی سی، اور جس کو کہتے ہیں عقل ناقص، کہیں عقل ناقص عقل کل پر محیط ہو سکتی ہے؟ بات عقل کل کی ہے، عظمتیں ان کی ہیں، لہذا ان کو سمجھنا ہے۔ حضور میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمات میں، میں ممبر پر ہمیشہ محتاط گفتگو کرتا ہوں، زبان بھی میں جو استعمال کرتا ہوں محتاط اور آسان زبان استعمال کرتا ہوں۔ میں ایک ذہن میں میرے بات آ رہی ہے کہ 2-3 مرتبہ مجھ سے سوال کیا گیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بات نوجوانوں تک آئے، ہمارے مومنوں تک آ جائے، کہ اہل بیت کی ہاں اولاد پیدا ہوتی تھی، اس کے بعد جس نچلے طریقے کا سوال کیا گیا میں دوہرا نہیں سکتا، میں اس کے متعلق تشریح کل عرض کروں گا آپ کی خدمات میں۔ شہزادی فاطمہ کی عظمت کو متاثر کرنے کے لیے شہزادی فاطمہ کی والدہ گرامی کا 3 کافروں سے نکاح کروا دیا گیا۔ کیا مقصد تھا؟ حضرت خدیجہ کی عظمت کو متاثر کر کے شہزادی فاطمہ پر بات لائی جائے، اور علی کی عظمت کو متاثر کرنے کے لیے علی کے بابا کو کافر کہہ دیا۔ اب پڑھے سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ڈائریکٹ جب بول نہیں سکتے ہیں، مطلب کیا؟ ڈائریکٹ دامن پر دھبا لگا نہیں سکتے ہیں۔ ان کو معلوم ہو گیا صدیاں گزر گئی، 1000 مرتبہ کی کوشش سے ایک بھی دھبا نہ آ سکا، اہل بیت کے دامن پر ایک داغ نہ آ سکا، لیکن یہ داغ لگانے والوں کے دامن کا ایک داغ دھل بھی نہ سکا۔ تو یہ ان کی پالیسی ہے کہ ہم میں جو چیز ہے اوپر بھی نظر آئے، یہ نبی سے چلا ہے۔ ہم میں اگر کوئی چیز ہے تو نبی میں بھی ثابت کر دیں کہ ہم وہ برابر، اب دنیا ترقی کر دی تو ہم وہ برادر، بس یہی بات ہے نبی کی متعلق کہتے ہیں۔ تو بھائی یہ پالیسی جو وہاں سے چل رہی ہے اب بھی چل رہی ہے، آگے بڑھی ہے، اس کا کچھ پرتو ہمارے پاس آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ متاثر نہ ہوں۔ میرے پاس کتنے لوگوں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں، وہ سوالات جو کر رہے ہیں اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، تو مجھے عرض کرنا لازم ہو گیا، اسی لیے میں نے یہ موضوع رکھا، اور اس پر الحمدللہ یہ 3 دن سے مسلسل عرض کر رہا ہوں، بقیہ دن بھی حیات باقی رہے تو عرض کروں گا کہ حقائق کیا ہیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جاننے کے باوجود نہ پہنچاؤں تو میں مسئول ہو جاؤں گا۔ پوچھا جائے گا تجھے زبان دی گئی تھی، پہچان دی گئی تھی، علم دیا گیا تھا، تو نے کیوں نہیں بتایا؟ مومنوں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ معلوم ہو تو پہنچاؤ۔ غدیر میں رسول نے کیا کہا؟ تقریر میری ختم ہو چکی ہے، کیا کہا تھا؟ خطبہ دے کر اعلان ولایت کرنے کے پہلے خطبہ جو سرکار نے دیا، کہا دیکھو تم لوگوں پر لازم ہے کہ جو کچھ کہ میں نے کہا اپنے دوست سے کہو، وہ دوست کو لازم ہے اپنے رشتہ دار سے کہے، اس کو لازم ہے اپنے وطن میں کہے، ساری دنیا میں جہاں جہاں جاؤ یہ میری بات پہنچاؤ۔ تو یہ پہنچانا لازم ہے، مومنین تک جانا لازم ہے، کہیں لوگوں کے ذہن بھٹک نہ جائیں۔ مومنین دیکھیے، ایک اگر نوجوان ہمارا بھٹک گیا تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری ایک نسل بھٹک گئی۔ ٹھیک ہے، بزرگ کہیں گے کہ ہمارے بچے ہیں،
مگر یاد رکھیے آپ کے بچے ہیں، مگر بار امام کی امانت ہیں یہ لوگ، امانت ہیں، پوچھا جائے گا میری امانت کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ ماں باپ ہونے کے باوجود ماں باپ سے پوچھا جائے گا بچے تو تمہارے تھے، امانت میں ہی نہیں تھی، یہ امانت کے ساتھ تم نے کیا کیا، تعلیم دی کہ نہیں دی، بتایا کہ نہیں بتایا، یہ ساری باتیں ہیں یہ ہم پر لازم ہیں، یہ بتانا ضروری ہے۔ تو بقایا گفتگو اب کل کروں گا، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، میں زیادہ زحمت دینا نہیں چاہتا، نہ میں اس کا عادی ہوں کہ میں زیادہ مومن کو زحمت دوں۔ دوسرے مجالس کا خیال ہے اور آپ حضرات کا زحمت کرنے کا خیال ہے اور زحمت فرما رہے ہیں کہ محرم میں زحمت کے لیے نکلتے ہیں، خدا ان لوگوں کو آباد رکھے، بہت سی بیویاں آ رہی ہیں، خدا ان بیویوں کو بھی سلامت رکھے، اور ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ حسین کے زمانے میں آ رہے ہیں، ان سب کو حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ حسین کی زیارت کا معاملہ ہے۔ دیکھیے حضور، مصائب پر آنے کے پہلے میں یہ عرض کروں کہ پہنچانا، تعلیم دینا، علم دینا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ ارشاد معصوم کا ہے، ایک طالب علم پڑھنے کے لیے جب جاتا ہے مدرسے کو تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں کہ بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ طالب علم کے مستقبل کا میں ضامن ہوں، جاؤ تعلیم حاصل کرو اور تعلیم کو پہنچاؤ۔ تعلیم کے لیے بڑی تاکید کی گئی ہے، تعلیم کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں مولا کائنات کا ارشاد مصائب پر نہ پہنچ کر کر رہا ہوں، پھر دہراؤں گا تفصیل کے ساتھ، مگر اس شعر سن لیجیے مولا کا، رضینا قسمت جبار فینا لنا علم للعداء مالو فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ سنو، ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر کہ ہم کو لنا علم، ہم کو علم دیا اور ہمارے آدھا کو مال دیا۔ جان لو فإن المال یفنی عن قریب، مال عن قریب فنا ہونے والا ہے اور علم کے لیے زوال ہی نہیں ہے۔ تو علم کے سلسلے میں ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں آپ حضرات سے کہ کوپا گنج سے ایک سید صاحب آئے ہوئے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک مدرسے میں تعلیم بھی دیتے ہیں۔ مولانا سید کرار حسین صاحب یہاں تشریف فرما ہے، کوپا گنج یو پی جائے ہوئے ہیں، اور وہاں کا جو مدرسہ ہے وہاں پر وہ اطراف میں بہت زیادہ اغیار کا اثر سمجھ سکتے ہیں آپ، ان سب سے نپٹنے کے لیے بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے اور تیار کر رہے ہیں، اچھے اچھے وہاں پر خطیب عالم بھی پڑھ کے نکلے ہیں۔ تو وہ آئے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ مدرسے کے لیے کوئی چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کمک فرمائیں، اس لیے کہ میں ایک روایت پڑھوں گا، زیادہ محنت کرتا، سرکار کا ارشاد مل رہا ہے ہم کو، معصوم کا ارشاد، اگر کوئی طالب علم کے لیے تعلیم کے سلسلے میں 1 درہم سے مدد کرے تو اس نے 10,000 درہم سے میری مدد کی۔ تو آپ حضرات سے جو ہو سکے نکل بھی آئیں گے، جو ہو سکے آج دیجئے، جو آپ ساتھ نہ ہو کل لائیے، لا کے کچھ دیجئے، تاکہ آپ علی کے چاہنے والے معلوم ہو یہ علم دوست ہیں، علم دوست کا کام کیا ہے، اور حیدرآباد آ کر علی والوں کے درمیان سے یہ خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ مومنین کرام، جو محرم کا زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم سالانہ
خرچے کا خیال کرتے ہیں تو محرم کا پہلے خیال کرتے ہیں. مجلسیں ہیں. اب اکثر لوگوں سے میں نے سنا وہ کہ مجلسیں ہیں ان کا خرچہ لکھتے ہیں، پہلے تبرک کا لکھو، تبرک کا خرچہ. اہل بیت کے چاہنے والوں، تبرک کی بڑی اہمیت ہے. یہ مت سمجھیے کہ تبرک میں کوئی عظمت نہیں. تبرک میں بڑی عظمت ہے. تبرک کی عزت کیجیے. بعض مقام پہ تبرک کہتے ہیں، بعض مقام پہ نیاز کہتے ہیں. افریقہ وغیرہ میں، گجرات میں بھی نیاز کہتے ہیں، ہمارے ہاں تبرک کہتے ہیں. تبرک کی بڑی عزت ہے، آپ احترام کریں اس کا. کھانا بھی اگر ہو تو لحاظ سے کھائیں کہ گرنے نہ پائیں. یہ حسین کے نام کا تبرک ہے. ہمیشہ مجلس ہوا کرتی تھی، ایک مجلس میں نیاز تقسیم ہوتی تھی. ایک صاحب ایسے تھے دولت مند ہونے کے وجہ سے جہاں تبرک تقسیم ہوتا تھا وہاں سے رعونت و تکبر کے ساتھ گزر جاتے، کبھی تبرک نہیں لیتے. دوسرے لوگ لیتے تھے تیزی کے ساتھ کوشش کر کے، مگر یہ اس طرح سے کہ جیسے کہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، منہ پھیر کے چلے جاتے. ایک روز خواب میں دیکھا مجلس ہوئی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا گیا بیٹھو، تم لوگ تبرک لیا کرتے تھے نا، ہاں، اب تم کو جنت کے قوالے دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ تم تبرک کی عزت کیا کرتے تھے. دیکھا کہ ایک چادر اوڑھی ہوئی بیوی ہے، اور ہاتھ میں کچھ قوالے ہیں، ایک ایک کو دیکھتی جا رہی، سارے کے قریب سے گزری اور سب کو قوالے دے دیے. اس کے قریب سے گزر گئی، نگاہ پلٹا کے بھی نہیں دیکھا، آگے بڑھ گئی. یہ سمجھا کہ شاید مجھے دیکھ نہیں پائیں، کسی قدر اپنے آپ کو اونچا کر کے بیٹھا رہا کہ واپسی میں مجھے دیکھیں گی. واپسی میں بھی آ کر آپ گزر گئی. پھر پلٹ کے دوسری طرف سے کہیں تو کہا بی بی مجھے حوالہ نہیں ملا. تو تجھے کیسے ملی؟ میرے بچے کا تبرک لینے سے آر ہے تجھے، میں صرف ان کو دے رہی ہوں جو میرے بچے کا تبرک عزت سے لیتے ہیں. تو سمجھ گئے آپ، تبرک کے منزل میں بھی وہ بیوی دیکھ رہی ہے. اللہ بتائیں، ہاں خیر دنیا کی کوئی ماں ایسی ہوگی کہ جس کے سامنے گھر بھی اجڑا، بچے بھی تباہ ہو گئے، اور وہ اپنے ایک قول میں قائم ہے. بیوی جو 28 سے جب کو اپنے بیٹے سے کہا تھا حسین تو اکیلا نہیں جا رہا ہے، میں بھی تیرے ساتھ ساتھ ہوں بیٹا. کربلا میں جب قافلہ پہنچا، زمین خرید لی گئی. شہزادی زینب نے محسوس کیا کہ ایک بیوی مسلسل رو رہی ہے. فضا سے کہا ذرا بھائی کو تو برا لا. حسین آئے کہا زینب کیوں یاد کیا؟ کہ بھائی کوئی بیوی رو رہی ہے، ایسے درد سے رو رہی ہے جیسے کسی کا جوان بیٹا مر گیا. زینب نہیں پہچانا، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے.
زینب ہماری ماں آ گئی کربلا میں. 30 محرم سے لے کر 10 محرم کی صبح تک فاطمہ کا وجود ثابت، مگر آواز نہیں آئی. کربلا میں پہلی مرتبہ جو ماں بیٹے ملے، ماں بیٹے ملے اور دوسرے روز دن میں آواز آئی شب عاشور. آدھی رات کے بعد حسین اٹھے اور کہا میں ذرا مقتل کی طرف جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کوئی آنے نہ پائے، میں اکیلا جاؤں گا. حسین چلے مقتل کی طرف، اندھیرے میں جا رہے ہیں. آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کر دیکھا عباس آ رہے ہیں. کہ عباس میں نے کہا تھا رک جاؤ، کہ میں نے وعدہ کیا ہے آقا، آپ کو اکیلے کیسے جانے دوں. عباس رک جاؤ، ہم حکم دیتے ہیں. روکا، اب بس یہیں سے دیکھتے رہو. عباس حسین گئے نشیب کی طرف، تھوڑی تھوڑی دور چلتے، مٹی کو اٹھاتے، سونگ کے کہتے یہ میرا مقتل نہیں، پھینک دیتے. ہوتے ہوتے ایک نشیب میں پہنچے، سونگ کے کہا ہاں یہی میرا مقتل ہے، بیٹھ گئے. زمین پر ہاتھ رکھ کے حسین کچھ پڑھنا چاہتے ہیں کہ آہٹ محسوس کی، سب کو روک دیا تھا، یہ کون آ گیا؟ آہٹ محسوس کی پوچھا کون؟ آواز آئی میرے حسین، میں ہوں بیٹا. اماں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا تو یہاں گرنے والا ہے، اپنے بالوں سے تیرے مقتل کی زمین. یہ ماں بیٹے شب عاشور ملے. بیٹے نے بڑے زمانے بعد 50 سال بعد اپنی ماں کو دیکھا، اور ماں نے اپنے بیٹے کو غربت میں یوں دیکھا. مقتل میں آ کر مقتل کی زمین پر اپنے بیٹے سے مل کر ماں کے کلیجے پر کیا اثر ہوتا ہوگا. مگر اولاد والو ایک جملہ سنو مجھ سے، مل تو گئے حسین، اپنی ماں سے مل تو گئے، شب میں صحیح مقتل میں صحیح، چہرہ تو دیکھا. ماں سے پوچھا ماں اب کیا کر رہے ہیں؟ کہ تیرے مقتل کی زمین صاف کر رہے ہو، لیکن مجھے کوفے میں 2 یتیم نظر آ رہے ہیں جو مقتل میں تو آ گئے، نہ بابا ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، ظالم نے تلوار کھینچی ہے. دونوں بچے کہہ رہے ہیں ارے دیکھ ہم آل محمد کے گھرانے والے ہیں، ہمارے بالوں کی بڑی قیمت ہے، یہ جا کر بیچ لے. ہم ایسا نہیں ہوگا. اچھا ایک کام کر، ہم کو تو قتل کیوں کر رہا ہے؟ پیسے کے لیے، دولت کے لیے؟ تو ہمیں اب ہمارے چچا کے پاس لے چل، مدینے میں ہمارا چچا حسین رہتا ہے، چچا کے پاس لے چل، ہم تجھے جتنی کہے دولت دلا دیں، مگر ہم کو قتل نہ کر. ہم یتیم ہیں. ایک جملہ کہا بچوں نے، ارے کیسا یہ سنگل تھا، ارے حارث ہماری کمسنی پر رحم نہیں آتا.
تمہارے لیے کوئی رحم نہیں۔ فرات کے کنارے لے کر آیا، پیچھے پوچھا، پیچھے حارث کی بیوی آ رہی تھی، بہت زحمت دی آپ کو میں نے، بہت روئیں گے آپ، معجب منزل ہے، حارث کی بیوی آ رہی ہے، حارث کے دونوں ہاتھوں میں بچے ہیں، مگر کس طرح سے دونوں ہاتھوں میں بچوں کی زلفوں کو تھاما، فرات کے کنارے لایا، ایک بچے کو اپنے زانوں کے نیچے دبایا، بچوں نے کہا ارے سر اتنا موقع دے ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بچوں نے نماز پڑھی، آخری سجدے میں کہا مالک تو رحم کرنا، تو انصاف کرنا، ہماری کوئی خطا نہیں ہے، ظالم سے تو نمٹنا۔ ایک کہہ کر بچے نماز سے اٹھے، ایسا ہی اٹھے، ظالم تلوار نے ہم سے نکالی، ایک بچے کو زانوں کے نیچے دبایا۔ کیسے کہوں، دوسرا بھائی آگے بڑھ رہا ہے، کبھی اس کو دبا دیتا یہ بچہ مچل کے اڑ جاتا۔ ارے قیامت کا منظر تھا، اتنے میں یہ بچے پلٹے حارث کی بیوی کی طرف، اتنی دیر سے آئے بچے تو حارث کی بیوی کو کہہ رہے تھے اے کنیز خدا، اے کنیز خدا، اے کنیز خدا، مگر اب پلٹ کر اس عورت سے کہا اے اماں، اے اماں یہ وصیت سن لو، یہ ظالم ہم کو جب قتل کر دے ہمارے چھوٹے کرتے اتار لینا، ہمارے خون میں رنگ لینا، تو قافلہ مدینہ جاتا ہو یہ ہمارے کرتے بھیجنا، ہماری ماں سے کہنا مسلم کے یتیم مارے گئے، تلوار چلی، دوسرا بچہ ایک دوسرے میں گرتا رہا، فاطمہ کی آواز آئی ارے ظالم، سيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا لعنا واجعل من عنا وزر كلمة الحق واجعلها العليا ودس كلمة الباطل وجل السفلى إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار تجھے واسطہ کربلا والوں کا، جتنے حاضرین ہیں ان تمام کو حسین ابن علی کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ پروردگار ان رونے والوں کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ مالک کربلا، نجف، قذر، سمرہ، عراق میں جتنے ہمارے شیعہ امیر المومنین مومنات ہیں ان تمام کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، اور ان کو سروں پر آیت اللہ سیستانی کو صحت کے ساتھ سلامت رکھ۔ مالک حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تمام کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔